بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کا جلد نمبر 100، مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار لاہور، ترجمہ علامہ واحد الزماں۔ یہ اہل حدیث کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، اور یہ پارہ نمبر 27، کتاب الفرائض، صحیح بخاری، جلد 100، حدیث نمبر 1234۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، ہم سے ہشام بن یوسف یمانی نے کہا، اور ہم کو معمر بن نے خبر دی، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت فاطمہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کے پاس آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ مانگتے تھے، یعنی جو زمین آپ کو فدق میں ملی تھی اور خیبر میں حصہ تھا۔ ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے، ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو مال ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، البتہ یہ ہے کہ حضرت محمد کی آل اس مال سے کھاتے پیتے رہیں گے۔ ابو بکر صدیق کی یہ بات سن کے تو خدا کی قسم جو کام انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم جو کام حضرت کیا کرتے تھے ویسا ہی کروں گا، آپ کا کوئی کام چھوڑنے والا نہیں، ایسا نہ ہو کہ میں گمراہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ابو بکر صدیق سے ملنا چھوڑ دیا، وفات تک ان سے بات نہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری شریف ہے، جلد 100، مکتبہ رحمانیہ لاہور، مترجم علامہ واحد الزماں۔ دیکھیں، صحیح بخاری جلد 100، کتاب الفرائض، حدیث نمبر 1637۔ اس میں کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ کا نبی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے امام مالک سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ کی بیویوں نے یہ قصد کیا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے ابو بکر صدیق کے پاس بھیجیں اور اپنے ترکے کا مطالبہ کریں۔ اس وقت میں نے کہا کہ کیا تم کو یہ معلوم نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ بھائیوں، اس حدیث کے مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سوائے حضرت ابو بکر کے اور کسی کو یہ علم نہیں تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ کے ازواج کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ نبی کی کوئی میراث نہیں ہوتی، جو کچھ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ بیت المال کا حصہ ہوتا ہے۔ دوسری یہاں پہ بات جو ذیل غور آتی ہے وہ یہ کہ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا حضرت ابو بکر کے پاس اپنا حصہ مانگنے جاتی ہیں تو یہ بات کیا بی بی عائشہ کو بھی نہیں پتہ تھی؟ اور کوئی، کیونکہ وہ تو خود بذات خود حضرت ابو بکر کی بیٹی بھی تھی، تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ایسی کیا بات ہے کہ یہ اس حدیث کا راوی سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آیا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا، اور اگر ایسا صحیح تھا تو بی بی فاطمہ حضرت ابو بکر سے ناراض کیوں ہوئیں اور اپنی وفات تک ان سے بات چیت بند رکھی؟ یہ صرف بخاری شریف سے نہیں ہے، صحیح مسلم میں، تاریخ طبری میں، ابن خلدون میں اور بعض دیگر مقامات پہ اہل سنت کی بیشتر کتابوں میں ان چیزوں کے بارے میں روایات نقل کی گئی ہیں۔ بخاری شریف ہے، جلد 100، مکتبہ رحمانیہ کی، ترجمہ و تالیف علامہ واحد الزماں۔ اور یہ دیکھیں بخاری شریف، اس میں اللہ کے رسول، یہ پیج نمبر 137، بخاری شریف، جلد 100، کتاب النکاح۔ میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے،
جو اس کو برا لگے مجھ کو بھی برا لگتا ہے، اور جس چیز سے اس کو تکلیف ہو مجھ کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔